بدر کا پس منظر یہ تھا کہ ابو سفیان اخیر میں ایمان لائے. ابو سفیان اخیر میں ایمان لائے. فتح مکہ بھی آ رہی ہے. فتح مکہ کی بھی ایک بات سنا دیتا ہوں. فتح مکہ والے دن میرے نبی نے تین لفظوں میں بات ختم فرما دی. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں سب کو معاف کرتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں. اور آپ نے فرمایا میں ابو سفیان کو معاف کرتا ہوں، اور ابو سفیان کو امن و امان ہے، جو اس کے گھر میں رہے اس کو امن و امان ہے. ابو سفیان گھر سے باہر نکلے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. فتح مکہ، میں اس کی اتنی تفصیل پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ بدر بات کرنی ہے. بدر کی فتح مکہ والے دن، یہ پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں، بڑا مشہور ہے کہ آپ نے حضرت علی کو بلایا. آپ نے فرمایا جاؤ عثمان بن طلحہ کو لے کر آؤ. عثمان وہ شخص تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں فرمایا تھا مکہ میں بیت اللہ کے سامنے، عثمان مجھے چابیاں دو، میں نے خانہ کعبہ کے اندر جانا ہے. تو اس نے بڑے تنک کر بڑے تکبر سے کہا، انہوں نے کہا نہیں دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان وہ کیا دن ہوگا، یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی. اس نے کہا نہیں ہو سکتا، مکے والے یہ دن کبھی دیکھ نہیں سکتے ہیں. فتح مکہ والے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، علی جاؤ عثمان کو لے کر آؤ. حضرت علی کے مولا علی المرتضی رضی اللہ عنہ جناب والا ان کو لے کر آئے. اللہ کے نبی نے وہی چاشنی اور عاجزی والی زبان اطہر پر قربان، آپ فرما عثمان چابیاں دو، میں نے خانہ کعبہ کے اندر جانا ہے. تو عثمان بن طلحہ نے پھر چابیاں پکڑانی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، اور آپ نے بتوں کو، اصل میں نا اس کا پس منظر کتابوں میں تفصیل ہے، آپ نے بتوں کو گرانا تھا. جو 360 بڑے بڑے بت تھے ان کو آپ کی نفی فرمانی تھی. گرایا. آپ نے وہ چابیاں عثمان بن طلحہ کو پکڑائیں. آپ نے فرمایا یہ چابیاں عثمان بن طلحہ کی نسلوں کے پاس قیامت تک رہیں. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ فتح مکہ 20 رمضان مبارک کو ہوئی ہے کہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا اور لوگ کثرت سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. فتح مکہ والے دن 3 لفظوں کی صدقے، 3 لفظوں کے پیچھے یہ راز تھا کہ فتح مکہ میں اکثر نے کلمہ پڑھ لیا کہ آپ نے فرمایا میں معاف کرتا ہوں. تو غزوہ بدر عرض کر رہا تھا، غزوہ بدر کا پس منظر ابو سفیان بدر میں شرکت کے لیے آئے تھے مگر لڑائی نہیں کی، احد میں کی ہے. ہمیشہ لڑتے، خندق میں بھی آئے ان کے امیر بن کر. ابو سفیان کو مکے کے مردوں عورتوں نے کہا زیورات اتار کر، پیسے دے کر کہ جائیں شام، ملک شام، وہاں سے جا کر اسلحہ لے کر آئیں. کیوں کہ مدینہ میں جو مسلمان ہیں یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خلاف لڑنا ہے. یہ منصوبہ بندی پہلی ہو رہی تھی، پروپیگنڈا پہلی چل رہا تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو رحمت تھی اللہ کے حبیب کے اوپر
کچھ کر سکتے تو تھے نہیں، پیچھے سے پروپیگنڈا باتیں کرتے تھے، ایسے ہے، یہ ہے، وہ ہے. مگر حق جب باطل ٹکراتا ہے، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، باطل ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے. تو جناب والا یہ ہوا، ابو سفیان جب گئے ملک شام تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا صلوات والسلام کو کہ ابو سفیان اسلحہ لینے کے لیے جا رہے ہیں 40 افراد کے ساتھ. یہ خبر پتہ چلی تو آپ نے جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے، تحقیق کے لیے آپ نے حضرت سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ تفتیش کر کے یہ کیا معاملہ ہے. جب وہ تفتیش کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ وہ ملک شام سے اسلحہ لے کر واپس مکہ جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا قائم مقام امیر بنایا اور آپ نے فرمایا ابو سفیان کے ساتھ دعویٰ بولتے ہیں جا کے. مگر وہ ابو سفیان بڑا شاطر تھا اس وقت. اس نے زمزم بن عمر غفاری ایک شخص ہے، اس کو پیسے پکڑائے اور اس نے کہا جاؤ مکہ میں جا کے اعلان کرو کہ تمہارے سردار، ہمارے سردار ابو سفیان کے اوپر حملہ ہو گیا ہے. تو زمزم بن عمر غفاری یہ جناب وہاں گیا مکہ میں اور اس نے اپنا کرتا اتارا، یعنی کہ علامت کوئی سانیہ ہو گیا، اور اونٹ کی جو ناک تھی اس کو کاٹا اور پلان کو الٹا دیا. اس نے کہا ہلاکت ہو مکے والو، ہلاکت ہو، ہائے ہلاکت ہو، ہائے ہلاکت. کیا ہوا؟ کہ وہ ابو سفیان ہے نا سردار ہمارا، اس کے اوپر حملہ ہو گیا. تو ابی جہل میرے نبی نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس 2000 مرتبہ دعوت کی نسبت سے تشریف لے گئے. 2000 کتابوں میں آتا. اللہ اکبر. ابو سفیان کی اس بات پر ابو جہل 1000 لشکر جرار لے کر جناب والا مدینہ کی طرف چل پڑا کہ مسلمانوں کے ساتھ بھیڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. مگر ابو سفیان کی کتابوں میں لکھا ہے ابو جہل کے ساتھ ملاقات ہوئی. ابو سفیان نے کہا بھائی رہنے دو، لڑنے کا فائدہ نہیں ہے. ابو سفیان بنو زہرہ میں سے قبیلے تھے، تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، واپس چلتے ہیں، میں اسلحہ لے کر آ گیا ہوں. میں نے اس لیے یہ کام کیا تھا، کیا پتہ مسلمان ان کے نا ہماری تحقیق کر رہے تھے، کیا پتہ کوئی کھڑبڑ ہو جاتی. ابو جہل نے کہا نہیں، اب ہم آگے ہیں، اب ہم لڑیں گے، مریں گے یا ماریں گے. تو اخنس بن شریح بعد میں ایمان لائے تھے. اخنس بن شریح انہوں نے کہا بھائی دیکھو معاملہ ٹل گیا ہے، غلط بدی کوئی نہیں، تو واپس چلتے ہیں. تو نے کہا نہیں تم نے جانا جاؤ. تو پھر کتابوں میں ہے کہ ابو سفیان 300 کا لشکر لے کر واپس مکہ میں چلا گیا. جب بعد میں پتہ چلا نا ابو سفیان کو کہ ہم تو ہار گئے تھے، تو کہنے لگا شکر ہے ہم نہیں تھے اس بدر میں، نہیں تو ہم بھی مارے جاتے. یہ ایمان کمزور تھے. ابو جہل نے کہا نہیں میں لڑوں گا، اور وہاں جا کے بدر ایک مقام ہے، علاقے کا نام ہے، وہاں جا کے اونٹ کے گوشت کھائیں گے، اونٹ کے کباب کھائیں گے اور شراب پیئیں گے اور اپنی کنیزوں کو نچائیں گے. یہ ابو جہل کے الفاظ تھے. تو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وہ تو لشکر جرار اتنا لے کر آ رہے ہیں، تو 313 سبحان اللہ. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صحابہ میں سے افضل صحابہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ صحابہ جو بدر میں شرکائے بدر تھے.
وہ افضل صحابہ. عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں میں سے افضل فرشتے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ فرشتے جنہوں نے بدر میں جنگ میں شرکت کی تھی. تو آپ 313 کا آپ نے بدر میں وہاں خیمے لگا لی، خیمہ زن ہو گئے. خباب بن منذر رضی اللہ عنہ، خباب بن منذر ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ نے خیمے لگائے ہیں، یہ آپ نے اپنی مرضی سے لگائیں یا اللہ کے حکم سے یا امر سے؟ آپ نے فرمایا نہیں میری اپنی رائے. تو خباب بن منذر کہنے کہ یا رسول اللہ یہاں سے خیمے اٹھوا لیں، وہ پانی کے قریب اور ہائٹ کے اوپر وہاں خیمے لگائیں تاکہ دشمن کو مقابلہ کرنے میں دقت ہو. ابھی یہ بات خباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے کی تھی تو جبرائیل آگے یا رسول اللہ جو خباب کی رائے ہے وہ اللہ کی رائے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو خباب کی رائے ہے وہی اللہ کی رائے ہے. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے بتانا تھا کہ چھوٹوں کی رائے کو بھی ہلکا نہ لیا کرو. بے شک چھوٹوں کی رائے کی جی میں سب تبلیغ میں کہتے ہیں چھوٹوں کی بھی رائے لینی چاہیے. بڑے کی رائے تو لینی ہے وہ سر آنکھوں پر ہے، چھوٹوں کی رائے بھی لی. پھر آپ نے مقام عریش، مسجد عریش ہے وہاں آپ نے نا خیمہ لگایا ریڈ کلر کا اور آپ مصلح اندر بچھا کر روئے. اتنا روئے میرے نبی، اتنے روئے، آپ کے آنسو مبارک بہہ رہے تھے. آپ نے فرمایا اللہ اگر یہ 313 دنیا سے چلے گئے، اگر یہ 313 دنیا سے چلے گئے تیرا اس ہستی اس سرزمین میں تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا. لن تعبد، کوئی پیدا نہیں ہوگا. ابو بکر آئے یا رسول اللہ بس کریں، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی. آپ نے فرمایا کیا کیا جائے؟ رائے مشورہ کیا. سبحان اللہ، مشورہ مشورہ مشورہ. کیا کیا جائے؟ ابو بکر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے لڑائیں گے لڑیں گے، جس سے ہٹائیں گے ہٹیں گے. پھر آپ نے فرمایا کیا کیا جائے؟ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. میرے نبی نے فرمایا صلوات والسلام نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا، مگر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں ہے. اور فرمایا کیا کیا جائے؟ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس گھوڑا تھا اور ایک زبیر. اچھا ٹوٹل جو گھوڑے تھے نا 2 تھے مسلمانوں کے پاس، 60 اونٹنیاں، 2 گھوڑے، 8 تلواریں تھیں. اور ان کے پاس کفار کے پاس جو آئے تھے لڑنے کے لیے مرنے کے لیے، ان کے پاس 700 تلواریں تھیں، 300 گھوڑے تھے اور اونٹنیاں تو کثرت میں تھیں، اور کسی کے پاس ڈنڈا، کسی کے پاس سوٹا، اور ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. فرمایا کیا کیا جائے؟ مقداد بن اسود، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں مقداد بن اسود نے ایسی تقریر فرمائی بدر میں، میدان بدر میں، کہ ایک صحابی کہنے کے مقداد، اے مقداد میری ساریاں نیکیاں لے لے، اے منو تقریر دے دے. بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ ایمان اوپر جاتا ہے جی، ایمان استقامت پکڑتا ہے، ایمان اور قرار پکڑتا ہے، ایمان اور عافیت پکڑتا ہے. جیسے ہمارے مولا طارق جمیل صاحب ہیں، وہ ایسی تقریر فرماتے ہیں کہ بات دل میں کھب جاتی ہے. مقداد رضی اللہ عنہ کہنے کہ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بنو اسرائیل کہ آپ جانے آپ کا رب جانے. ہم یا رسول اللہ آخر تک لڑیں گے، لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے.